الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتیں جن کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، بہت زیادہ اختیار کرتے تھے، وہ ہماری زندگیوں میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، وگرنہ اکثر لوگ غفلت کی بنیاد پر ان چیزوں کو ترک کر چکے ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے مسواک۔ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ امت پر یہ مشکل بن جائے گی تو میں ان کو حکم ہی کر دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ تم مسواک کرو۔ مسواک اتنی اہم ہے، لیکن آپ نے شفقت کی بنیاد پر اس کو فرض نہیں کیا۔ لیکن فرض نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو ترک کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کے ساتھ محبت اتنی زیادہ تھی کہ آپ بہت زیادہ مسواک کرتے، حتیٰ کہ بعض دفعہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے، آپ کے پاس کچھ سائلین بھی آئے ہوتے تو آپ ان کی موجودگی میں بھی مسواک کرتے۔ جس طرح کہ ایک واقعہ، صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کرنے کی اور گفتگو کے دوران جو انہوں نے نوٹ کیا وہ ساری کیفیت بیان کی۔ ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مسواک پانی کے بغیر اور وضو والی جگہ کے بغیر مسواک نہیں کی جا سکتی، لیکن جو بندہ مسواک کرتا ہے اس کے دانت اگر صاف ہیں تو اسے مسواک کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ مشکل اس بندے کو پیش آتی ہے کہ جس نے مسواک 2 دن بعد کرنی ہو، 3 دن بعد کرنی ہو، وہ واقعتاً پانی کے بغیر مسواک نہیں کر سکتا۔ جس بندے نے دن میں 5 دفعہ 10 دفعہ مسواک کرنی ہو، اس کو پانی نہ بھی ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے منہ کے اندر لعاب کا ایسا سسٹم بنایا ہے کہ انسان جیسے مسواک کرتا ہے اس کا لعاب نکلتا ہے، وہ اس کو پھینکتا ہے تو اس سے منہ کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو کس چیز سے ابتدا کرتے؟ وہ کہنے لگی مسواک کے ساتھ۔ گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک، اس میں 2 چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک چیز تو مسواک کے ساتھ محبت، اور دوسری چیز کہ انسان جب اپنے گھر میں جائے تو ظاہر ہے گھر میں انسان کی بیوی ہوتی ہے تو اس کو ایسی کیفیت میں ہونا چاہیے کہ کسی بھی طرح اس سے بدبو نہ آئے۔ یہ دونوں تعلیمات اس حدیث مبارک سے نکلتی ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اتنی کرتے تھے، حدیث کے لفظ ہیں بخاری کے، حتیٰ یشو صفاہ، قریب تھا کہ آپ اپنے مسوڑوں کو چھیل لیتے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ زبان پر مسواک کرنے کا، راوی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی او کی آواز سنی، کیونکہ خالی دانتوں پر مسواک کرنے سے ساری میل اور بدبو ختم نہیں ہوتی۔ انسانی زبان جو ہے یہ اندر معدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، معدے کے اندر اکثر بخارات اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا اثر انسان کی زبان پر آتا ہے، اور اکثر انسان کی بدبو کا جو تعلق ہوتا ہے منہ کا، اس کا زیادہ تعلق دانتوں کی بجائے زبان سے ہوتا ہے۔ زبان کو اوپر نیچے سے مسواک کے ساتھ صاف کرنا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت بتایا تھا۔ مسواک کا بدل آج تک دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ برش یا جتنے بھی منہ کے اندر کلی کرنے والے ماؤتھ واش ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں اس کے متبادل بنائی گئی ہیں، یہ مسواک کا بدل نہیں ہے۔ مسواک کے فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ مطہرۃ للفم و مرضات للرب، یہ منہ کو پاک کرتی ہے۔ منہ کو پاک کرنے میں اشارہ یہ ہے کہ یہ منہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، منہ اللہ کے قرآن پڑھے جانے کی جگہ ہے،
یہاں سے بدبو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی بندہ رات کے وقت قرآن پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے قریب آتے ہیں، اتنے قریب آتے ہیں، اتنے قریب آتے ہیں کہ فرشتہ اس کے منہ کے قریب اپنا منہ رکھ دیتا ہے، حتیٰ یضع فاہ عند فیہ، وہ اپنا منہ اس کے منہ کے پاس رکھ دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ ان الملائکۃ تتعظی مما یتعظی منہ بنو آدم، اللہ کے فرشتے اس چیز سے بو محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے آدم کی اولاد تکلیف محسوس کرتی ہے۔ اگر کسی بندے کے منہ سے بدبو آتی ہو، آپ اس کے منہ کے قریب کر کے بات کریں گے، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اذیت ہوتی ہے بعض لوگوں سے بات کرتے وقت، حتیٰ کہ وہ چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر بھی بات کرتے ہیں، لیکن کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اخلاقاً ان کی بات کو سنتا ضرور ہے لیکن اندر سے بڑی گھٹن محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ کا فرشتہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ آپ کے منہ کے قریب اپنا منہ رکھے ہے قرآن کے کلمات کی وجہ سے، اتنی وہ آپ سے محبت کر رہا ہے کہ اس منہ سے قرآن کے کلمات نکل رہے ہیں، اور اس منہ سے قرآن کے کلمات کے ساتھ ساتھ بدبو نکل رہی ہو، کتنی تکلیف ہے فرشتے کے لیے۔ مسواک 5 نمازوں کے ساتھ تو ہے وضو کے وقت، لیکن حدیث کے اندر واضح ہے عند الصلاۃ، نماز کے وقت۔ نماز کے وقت کا معنی ہمارے بعض اہل علم نے تو یہ کیا ہے کہ وضو ہی ہے، لیکن اس صحابی کے عمل سے وضاحت ہوتی ہے کہ جو اپنی مسواک کو موضع القلم، کان کے اوپر رکھتے تھے، جس طرح لوگ یہاں پر قلم رکھتے ہیں نا کان پر، وہ مسواک کو یہاں پر رکھتے تھے، اور جب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ایسے مسواک کرتے اور پھر اس کو اپنے کان والی جگہ پر رکھتے۔ یہ چیز ہم نے مدینے کے اندر، مکے کے اندر بھی جو کبار جید علماء ہیں ان کے عمل میں بھی دیکھی ہے۔ بعض لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ اس سے تو منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے یہ بدبو کا مسئلہ اس بندے کا ہوتا ہے جس سے مسواک کبھی کبھار کرنی ہے۔ جو ہر وقت مسواک کرتا ہے اس کی مسواک میں نہ اسمیل آتی ہے، نہ اس کے منہ میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ مطلب ہلکی سی مسواک کرنی اور پھر اس کو یہاں پر لگا دینی۔ اسی وجہ سے اہل علم نے لکھا ہے کہ 5 اوقات کے اندر مسواک کرنا مستحب ہے۔ نمبر 1، نیند سے جب بندہ بیدار ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ نمبر 2، عند الصلاۃ، نماز کے وقت، حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 3، عند الوضو، وضو کے پاس، حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 4، عند تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کے وقت، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے فرشتہ منہ پاس کر لیتا ہے، تو اس لیے فرشتے کو اذیت سے بچانے کے لیے مسواک۔ اور نمبر 5، عند تغیر ریح الفم، منہ کی بو جب بدل جائے زیادہ بولنے کی وجہ سے، زیادہ چپ رہنے کی وجہ سے، ان 2 مقامات پر انسان کے منہ کا ذائقہ بدلتا ہے، یا کھانے کے بعد بھی بدلتا ہے، تو ان مقامات کے اوپر مسواک کرنا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ 5 اوقات ہیں جن میں مسواک مستحب ہے۔ تو مسواک کے فوائد، طبی فوائد کے اندر ہم نہیں جاتے، اس کے طبی فوائد جتنے زیادہ ہیں آپ خود دیکھیے کہ جب تک مسواک لوگوں کے عمل میں تھی اس وقت تک یہ آپ کے جو دانتوں کے مسائل ہیں اس کے ڈاکٹر اتنے زیادہ نہیں تھے۔ جب سے مسواک ہماری زندگیوں سے نکلی، اور پھر ہر مسواک کی ایک تاثیر تھی، یہ ہمارے بڑے جو بزرگ ہیں ان کو علم ہے، یہ کیکر کی مسواک، یہ سکھ چین کی مسواک، یہ نم کی مسواک، اور یہ مختلف قسمیں جو تھی مسواکوں کی، جب آپ ان کو چبا کر کرتے تھے تو یہ آپ کے معدے کے اوپر بھی بہت اچھے اثرات رکھتی تھی۔ اب کیکر کی مسواک کہتے ہیں کہ کھانے کے ہضم میں اور معدے کے امراض میں اور منہ سے فاضل مادوں کو نکالنے میں بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ آپ کو علم ہوگا شاید کہ پہلے جب تک جدید مسالہ جات نہیں آئے تھے تو کھال کو خشک کرنے کے لیے کیکر کی چھال استعمال ہوتی تھی۔ جو کھال ہے جانوروں کی کھال، اس کو کس سے خشک کرتے تھے؟ کیکر کے ساتھ۔ کیکر ایسی چیز ہے کہ جو فاضل رطوبتیں نکال کر باہر پھینک دیتا ہے، ایسی قدرتی اللہ نے چیزیں اس میں رکھی ہیں، لیکن اب یہ ہمارے معمولات سے یہ چیزیں ہٹ گئیں۔
تو میرے بھائیوں، یہ مسواک کا جو مسئلہ ہے ہمیں اس کو زندہ رکھنا چاہیے. ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس مسواک رکھے اور چلتے پھرتے راستے میں بیٹھے مسواک کیا کرے. منہ کا ذائقہ ہر وقت ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کا جب منہ اچھا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، تو اس کو ایک عجیب قسم کی فرحت بھی رہتی ہے. اور واقعتاً یہ ڈاکٹروں نے اکثر لکھا ہوتا ہے، دانت اچھے صحت اچھی. یہ بات حقیقت ہے. اگر آپ کا منہ پاک ہے تو آپ کو بہت حد تک معدے کی امراض سے بچت رہے گی. تو میں تو اس کو طبی نقطہ نظر سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے نقطہ نظر سے آپ کو کہوں گا کہ ہم میں سے ہر مسلمان اپنے پاس مسواک رکھا کرے. خشک مسواک جس طرح زیتون کی ملتی ہے یا جس طرح پیلو کی ملتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیلو کی مسواک کو پسند کرتے تھے. اور پیلو کی مسواک جو ہے وہ یہ ہمارے علاقوں میں عمومی طور پر نہیں پائی جاتی، یہ عرب کے علاقوں میں ہے. لیکن وہاں سے عمرہ کرنے آپ جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو یہ مسواک وہ ایک لمبی سی مسواک رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں ادھر عربی، لمبی سی وہ ہوتی ہے، باریک سی، وہ اصل ہے. باقی کاٹ کر کیمیکل لگا کے جو انہوں نے رکھی ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی. سنت جو ہے نا جس کے لیے اراک، سواک الاراک، پیلو کی مسواک، وہ یہ چیز ہے. یہ باریک سی ہوتی ہے اور آپ اتنی لمبی ٹہنی وہ ہوتی ہے، آپ اس کی چھوٹی چھوٹی بنوا لیں، وہ 10 بن سکتی ہیں. اور آپ ایک مسواک کو صبح و شام کریں، 5-10 دفعہ دن میں کریں. یہ مسواک تقریباً میرے پاس کم از کم ایک مسواک ایک مہینہ نکالتی ہے اور بہترین دانتوں کی صفائی کرتی ہے. اور اتنا نرم اس کا برش بنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو پسند کیا ہے، اس کی پسندی کی وجہ بھی یہ ہے کہ مسوڑوں کو نقصان نہیں، کوئی اس کے جو ریشے ہیں وہ سخت نہیں، اور صفائی بہت زبردست ہے اس کی. اگر یہ نہ مل سکے تو ہمارے علاقوں میں عام طور پر زیتون کی مسواک ملتی ہے، کالے رنگ کی، وہ بھی بہت نرم ہوتی ہے. لیکن یہ مسواکیں آپ کو فائدہ تب دیں گی جب آپ معمول کے ساتھ کریں گے. جس بندے نے 2 سے 4 دن بعد کرنی ہے اس کے لیے یہ مسواک کام کی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو میل اتنی چڑھی ہوتی ہے دانتوں کے اوپر کہ اس کو اتارنے پہ بڑی سخت قسم کی، یا اس کو برش چاہیے جو رگڑ رگڑ کر وہ اس کے دانت صاف کرتا ہے. یہ مسواک اصل میں اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کتنی فرحت، پھر ذکر بھی، منہ پاک ہے تو اللہ کا ذکر بھی اس سے نکلے گا. اور جب انسان کے منہ کے اندر بدبو ہو تو بولنے کو بھی دل نہیں کرتا. دوسری سنت وہ ہے خوشبو. مختصر بات بس، خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی. ایک تو آپ کا بدن ہی اللہ نے اتنا مبارک رکھا تھا کہ اس میں خوشبو تھی. آپ کے پسینہ مبارک کے اندر خوشبو تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خوشبو تھے، یہ اللہ کی طرف سے تھا. آپ کا پسینہ ایسی خوشبو تھی کہ دنیا کی کوئی خوشبو ایسی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود آپ خوشبو کو پسند کرتے تھے. آپ نے یہ حکم دیا کہ خوشبو کا تحفہ رد نہ کیا جائے، بلکہ آپ نے ترغیب دلائی. قلیل المحمل، یہ ایک زیادہ مہنگی چیز نہیں ہوتی، مناسب قیمت پہ لے لی جائے تو انسان 1 مہینہ بھی ایک شیشی کو استعمال کر سکتا ہے. یہ خوشبو جو ہے نا، یہ ہم اجمیوں کے اندر بھی ناپید ہے. جبکہ وہ لوگ جو عرب کلچر سے تعلق رکھتے ہیں یا ان سے ملتے جلتے جو معاشرے ہیں، ان کے اندر یہ چیز بہت ہے. ہم زیادہ سے زیادہ جوش آتا ہے تو جا کر وہ پرفیوم خرید لیتے ہیں، باڈی سپرے خرید لیتے ہیں، وہ 4 دن لگا لیا. پھر دیکھیں ایک جو طریقہ ہے کوہل سے پاک، جو عطریات ہیں اس میں بڑی بڑی اچھی عطریات ہوتی ہیں. اپنی طبیعت کے مطابق آپ ہلکی پسند کرتے ہیں، آپ تیز پسند کرتے ہیں، لیکن مناسب اگر آپ لیتے ہیں تو آپ خوشبو کو ضرور استعمال کریں. خوشبو کے جو فوائد ہیں، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ انسانی بدن کو یہ 4 چیزیں مضبوط کرتی ہیں. پہلے علماء طب سے بھی بڑے واقف تھے، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ خوشبو کا استعمال. اچھی خوشبو آپ کے دل اور دماغ اور بدن کے لیے بڑی مفید ہے. حتیٰ کہ آج بھی لوگ عود کی دھونی لیتے ہیں، عود جلاتے ہیں اور اس کو اندر خوراک کے طور پر لے کر جاتے ہیں. اس کی ایک الگ تاثیر ہے. جس طرح بدبو انسانی جسم کے اوپر ایک عجیب سے اثرات پیدا کرتی ہے،
خوشبو انسانی بدن کے اوپر بڑے اچھے اثرات پیدا کرتی ہے. خوشبو ہمارے سب سے بڑی وجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. اور دوسرا، فرشتے جب آپ سے خوشبو آئے گی تو فرشتے بھی اس بات سے خوشی محسوس کرتے ہیں، جس سے انسان خوش ہوتا ہے. لیکن خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری خوشبو کسی کے لیے مصیبت بھی نہ بنے. تو یہ 2 سنتیں ہیں، ہمیں ان دونوں سنتوں کو اختیار کرنا چاہیے، دوسروں کو دعوت دینی چاہیے. خوشبو کا تحفہ دیں، مسواک کا تحفہ دیں. یہ 2 ایسی سستی چیزیں ہیں جو بالکل ہلکی قیمت والی ہیں، لیکن آپ کسی کو تحفہ بھیجیں، ایک مسواک اور ایک خوشبو، یہ لیجئے تحفہ، چھوٹی سی شیشی، بڑا اچھا تحفہ ہے، جس کو وہ نمازوں کے اوقات پہ لگائے، مسواک کرے، آپ کے لیے اجر ہی اجر. اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.